No, it depends on you. I said that if you will drink and you will be up to me, چھتر وہاں پھروں گا, معافی نہیں دوں گا, مواخذہ ضرور ہوگا. زنا اللہ نے نہیں کہا کرو, بتا دی ہے حرام. جوا حرام. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, بچ جاؤ, اجتناب کر لو. تعلیمات آ گئی. No, the choice is up to you. No, it depends on you. I said that if you will follow, if you will obey your own wishes, your personal wishes, your personal desire, then I will not spare you in the day of judgment. I will not spare you. پھر وہاں نہیں معافی دوں گا. اللہ نے نہیں کہا زنا کرو, کر لو, موقع پہ فالج نہیں گراؤں گا, لیکن آخر میں چھوڑوں گا نہیں. پھر ان چیزوں پر اب سعودی عرب میں یہ جو ڈانسز کلب بن گئے ہیں, نائٹ کلبز بن گئے ہیں, سینماز بن گئے ہیں, کیا اللہ نے کہا بناؤ؟ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی سے بنے. پھر then why you blame in every time کہ یہ is from اللہ؟ پھر اللہ کو blame کیوں کرتے ہو؟ It's your choice. اور اپنی چوائس اللہ پر مسلط مت کرو, اپنی ڈیزائر کو اللہ پر مسلط مت کرو. ہاں میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قوت ہے, میں گناہ کر سکتا ہوں, لیکن پتہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی ناراضگی اور میں رک جاتا ہوں, یہ کامل ایمان. ہر چیز پہ میں اپنی پرسنل خواہش بھی پوری کروں, میں اپنی گناہوں والی دلدل والی زندگی بھی گزاروں اور کہوں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, ڈونٹ بلیم اللہ. اور پھر کہوں کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے, میرے اوپر تکلیف آ گئی. اب یہ جو مصیبت ہے یہ آزمائش نہیں ہے, یہ اعمال کا شاخسہ ہے. میں سود کے کاروبار, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چھوٹا تھا تو حضرت صاحب جہاں درس قرآن پہ جاتے تھے, میرے والد حضرت صاحب جہاں درس قرآن ہونا, حضرت کا درس حدیث ہونا, تو حضرت لے کر جاتے تھے تربیت کے لیے مجھے ساتھ. چھوٹا سا کاروبار ہونا اور اس پہ کئی کنبے پڑ رہے ہوتے تھے, کئی نسلیں پڑ رہی ہوتی. پھر دور جدید ہو گئے, برگر بچے آ گئے, آپ جیسے پیمپرڈ بچے آ گئے, ممی ڈیڈی بچے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی اب بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. سو واٹ ول بی دا نیکسٹ؟ بینکس آفرنگ اس لون. تو وائی ناٹ کہ ایک ملتان کی لیول پہ بزنس ہے, ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے نیشن وائڈ کرنا چاہتے ہیں, پورے پاکستان میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آنے والی نسلوں نے بینک سے لون لیے, قرضے لیے سود پہ اور کاروبار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پریشانیاں اتنی بڑی کہ کنبے بھی ڈیوائیڈ ہو گئے, بزنس بھی ڈیوائیڈ ہو گئے, پوری کسی کو آج بھی نہیں پڑ رہی. اللہ سے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ سگی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے. اور سود کی اقسام ہے, سود کی قسمیں, کائنڈز ہیں. تو پھر جب اللہ سے اعلان جنگ ہوگا تو جیتے گا کون؟ کون جیتے گا؟ جیت کر دکھاؤ, لگاؤ پیسہ, بلاؤ IMF کو. ابھی وہ چندے آپ کے حکمرانوں کو دے کے جاتے ہیں کہ نہیں دے کے جاتے؟ بیک آپ کو پوری ورلڈ وائڈ آپ کو دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ مولوی صاحب سیاست کرنے پر آئے, بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جی مولویوں کو اسمبلیوں میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, نہیں آنا چاہیے. مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور بدبختوں, سیاست تمہیں سکھائی دین نے, اور سیاست تمہیں, جمہوریت تمہیں بتائی دین نے. ٹھیک ہے جی, مولوی نہیں آتا. تم تو چاہتے ہو کہ گلیمر والی اسمبلی ہو, موج والی اسمبلی ہو, وہاں
میرے نبی کے قانون کو چینج کیا جائے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہاں امہات المؤمنین کی بے حرمتی ہو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اہل بیت کی بے حرمتی ہو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، صحابہ کی بے حرمتی ہو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ جی مولانا فضل الرحمان کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے، اور مولویوں کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ مولانا فضل الرحمان یا داڑھی والے یا دین والے یا مولوی لوگ چبھتے پتہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری کچھ سیٹیں ہیں، ہم حکومت تو بنا نہیں سکتے، ہم یہود اور نصارہ کی خوشنودی کے بغیر ہم حکومت کیسے بنائیں گے؟ ان کے آشیرواد کے بغیر ہم کیسے حکومت بنائیں گے؟ ہم بنا تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم جب حرمتوں کی بات آئے گی، جب اہل بیت کی بے حرمتی ہوگی، جب آل رسول کی بے حرمتی ہوگی، جب صحابہ کی بے حرمتی ہوگی، میرے نبی کی عزت اور تکریم کی بات ہوگی، اللہ کے دین اور قرآن میں چینج کی بات ہوگی، تو مولوی کم از کم ٹانگ کھینچ تو سکتا ہے وہاں پر۔ کھینچتا کہ نہیں کھینچتا؟ آواز تو بلند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مولانا فضل الرحمان، میں کسی سیاسی پارٹی کے نہ حق میں انہیں خلاف، میرا ایمان ہے اور میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، یہ جو حکمران ہے نا، یہ بیچارے بے گناہ ہیں، ہم ایویں ان کو دھوتے ہیں۔ عمران خان، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، یہ ہم پاگل ہیں، ہم ان کو دھوتے ہیں، یہ بیچارے مظلوم ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہیں۔ اس ملک میں میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا، سب سے پہلے امپلیمنٹ آن یور سیلف، اپنے آپ پر اللہ کے احکامات اور اس کے حبیب کے احکامات ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دو، ساری دنیا ایمان والی ہو جائے گی۔ جب تک آپ خود ایمان والے نہیں ہوں گے، آپ کے حکمران ایمان والے کیسے ہوں گے؟ آپ خود سود کھانا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ملک کی پالیسیز بنانے والے کیسے چھوڑ دیں گے؟ جہاں آپ کا دا لگتا ہے آپ بھی لگاؤ۔ آنے والے وقت میں آپ ملک کا مستقبل بیٹھے ہو، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اعلیٰ اور گزٹڈ پوسٹوں پہ آپ نے جا کر بیٹھنے ہیں، آپ بھی اسی رنگ میں ڈل جاؤ گے۔ لیکن کم از کم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ، ان کی میں نے تربیت کی تھی، ان کو صحیح اور غلط بتا دیا تھا، تیرا فرمان ان کو بتا کر میں نے ان کو بھیجا تھا، اب یہ ان کا ذاتی قول و فعل ہے۔ پھر بے شک آپ بھی سود والوں میں، یہ گرلز بھی بوائز بھی، آپ بھی سود والوں میں اور دیم میں اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے والوں میں۔ میں بات کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی، مولانا فضل الرحمان سے لاکھ سیاسی اختلاف ہوں گے، ہر طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، جائز ہے، اختلاف رائے جائز ہے، لیکن کم از کم جب دین کے حرمت کی بات آتی ہے وہاں پہ آواز اٹھاتا ہے، مدارس کی بے حرمتی کی بات آتی ہے آواز اٹھاتا ہے۔ جتنے مومن ایمان والے وہاں پر بیٹھے ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ اہل تشیع میں سے ہیں، دین کی حرمت کی بات پہ سب سے پہلے چیخ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی ایک مکتبہ فکر کا عالم ہو، وہ کسی مکتبہ فکر کا عالم ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ شیعہ ہو، دین والا جب اسمبلی میں پہنچے گا تو اللہ کے قوانین کو جب چھیڑا جائے گا بولے گا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ تو ایمان والوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ عہدوں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ جتنی سی ایس ایس کی اور پی ایس پی پوسٹیں ہیں ان پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا۔ تو جب آپ جیسے نوجوان جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات کے ساتھ جاؤ گے تو آپ وہاں پر بغاوت ہونے دو گے، آپ وہاں پر آنے والے وقت کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہو۔ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم آپ کو روکے گی۔ ہاں پھر آپشن ہے کہ یا تو آپ کو دو رنگ دکھائے جائیں گے، ایک وہ جاہو جلال اور دنیا داری والا ہوگا، اس میں ڈھل جاؤ تو وہ آپ کا ایمان ہے، اور اگر ثم استقیم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت والے جو اصحاب الجنہ خالدین فیہا، وہ والے، وہ بھی آپ ہی ہوں گے۔
اگر نہیں تو ٹھیک ہے، پھر کسی کو برا مت کہو، کسی سیاستدان کو برا مت کہو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں گھر کو، انسان کا گھر ہے نا، میں اسی کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہوں۔ ہر انسان اگر اپنے گھر کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے یہ دیکھے کہ اس اسٹیٹ میں اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، اس گھر کو، اس گھر کا سربراہ کون ہے، میں ہوں۔ اگر میں ایک گھر کی سربراہی ایمانداری سے نہیں کر رہا تو پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ملک کے سربراہ کو برا کہوں۔ میں اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا، میں اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، میں اپنی آل اولاد کے حقوق پورے نہیں کر رہا، میں ہمسائے کے حقوق پورے نہیں کر رہا، ایز اے اسمال اسٹیٹ، ایز اے اسمال اسٹیٹ۔ تو جو بڑے حکمران ہیں پھر ان کو شکوہ کر سکتا ہوں میں؟ میرا اپنا دامن داغدار ہو، میرا اپنا گریبان چاک ہو، میں کسی کی صحیح غلط اور میں کفر کے فتوے بانٹتا پھروں، کسی کو کرپٹ کہتا پھروں، میں خود کرپٹ ہوں تو میں کسی اور کو کرپٹ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کیوں کہوں عمران خان کرپٹ، میں کیوں کہوں نواز شریف کرپٹ، میں کیوں کہوں آصف علی زرداری کرپٹ، میں کیوں کہوں مولانا فضل الرحمان کرپٹ، میں کیوں کہوں فلانا کرپٹ، میں کیوں کہوں فلاں کافر، میں کیوں کہوں شیعہ کافر، میں کیوں کہوں سنی کافر، میں کیوں کہوں بریلوی کافر، میں کیوں، میں ہوتا کون ہوں کسی کو کفر کے فتوے دینے والا؟ میرے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فی حالت الایمان ثم استقم دخل الجنہ، بات ختم۔ زندگی کے نمونے موجود ہیں، صحابہ کی زندگی موجود ہے، امہات المؤمنین کی زندگی موجود ہے، اہل بیت کی زندگی موجود ہے، آل رسول کی زندگی موجود ہے، صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں، آل رسول کی قربانیاں موجود ہیں، نبیوں کی تاریخ آپ کے پاس موجود ہے، قرآن آپ کے پاس موجود ہے، احادیث آپ کے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد بھی اگر ہدایت نہیں آتی، اس کے بعد بھی اگر استقامت نہیں آتی، اس کے بعد بھی آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو پھر کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ دل پہ دھبا پڑ چکا ہے، پھر جیسے چل رہی ہے اسے چلنے دو، پھر جتنے جوتے پڑ رہے ہیں کھاتے رہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک آج کیا تھا؟ اولئک ھم المہتدون، کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آزمائش، اللہ کی مصیبت، اللہ کی تکلیفیں، وہ سوشلی ہوں، وہ مورلی ہوں، وہ سب سے قیمتی چیزیں ہوں، تو ان پہ کیا کہنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، سود اور یہود و نصارہ کی بود و باش سے بچ جاؤ، بچا لو اپنی جوانیوں کو۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں جب آپ مووی دیکھ ہی نہیں سکو گی، وہ اینک لگا کے دیکھ رہی ہوگی، نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی، تب آپ اٹھ کے اپنے بیٹوں سے کہو یا بہو سے کہو یہ دیکھ، وہ بند کر دو، نہ دیکھو، گناہ کا کام ہے، تو پھر وہ کون سا بچنے؟ آج آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ بد نظری مت کرو، کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو جوانی میں، تب تو مزے کی بات۔ بڑھاپے میں جب بینائی نہیں رہے گی تو تب۔ اور سب سے بڑی چیز، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے حبیب نے آپ کو ایک دستور بتا دی، کون سا کام ہے زندگی کا جو آپ کے اللہ کے بس میں نہیں؟ ایمان بناؤ، عقیدہ بناؤ، ٹھیک ہے، اور دین کی ترویج میں ذریعہ بنو، دین کی تعلیمات میں ذریعہ بنو۔ نہیں، آپ اسٹوڈنٹس سے آپ نہیں وہ کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ دین کے لیکچرز، دین کی باتیں کم از کم اپنے مزید دوستوں تک پہنچاؤ، مزید دوستوں تک پہنچاؤ، مزید دوستوں کو سناؤ، کہ کم از کم کیا پتہ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہو، ذریعہ آپ ہو، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ گانے وانے تو شیئر کرتے ہو، ٹھیک ہے، موویز بھی شیئر کرتے ہو، گانے بھی بتا رہے ہو، تو ہاں بھائی یہ نئی مووی آئی ہوئی ہے، اور آج کل فلاں ٹرینڈنگ گرل ہے، فلاں کا ڈانس آج کا بہت ٹرینڈ ہے، اس کا وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں، تو اللہ کا دین، قال اللہ اور قال رسول کو بھی ٹاپ ٹرینڈ بناؤ، ان کو بھی شیئر کراؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کی جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر، اعلیٰ پوسٹوں پر جانے والے ہو آپ،
لیکن قال اللہ اور قال رسول کا دامن نہ چھوڑنا. اللہ تمہیں زندگی میں کبھی ناکام نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ.